وسكرة حب العيش وأنتم يومئذ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فأنتم يومئذ لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے پیارے بھائی، ایک درخواست ہے، یہاں جہاں بھی دین کے بات سو تو نیت عمل کے کرنے کی کو اور پھر آگے پہنچانے کی بھی کیا کرو۔ یقین کرو ہم روزانہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کما سکتے ہیں۔ ایک حدیث سنی، ایک نبی کی بات، ابھی اس پر عمل بھی کیا، آگے لوگوں کو بیان کرے، اس میں ذرا بھی شک نہ کو۔ تم روزانہ نبی کی دعا حاصل کر سکتے۔ نبی نے دعا کی، نظر اللہ عمران سمع منا شیئا فبلغه کما سمعه، اللہ اس انسان کو سرسبز و شاداب رکھے جو میری بات سنے، محفوظ کرے، آگے پہنچ جائے۔ مجلسوں میں دوسرے باتیں نہ کرو، ایک دو حدیثیں یاد کرو پھر لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو 5374 حدیثیں یاد تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو 2210، ہمیں 20 سال سے تبلیغ میں لگے 20 حدیث پہ یاد نہیں صحیح طریقے سے۔ یہ جو فضائل اعمال کی حدیث ہے اس کو صحیح یاد کرو، الفاظ نہیں مفہوم یاد کرو، لیکن مجلس میں نبی کی باتیں کرو۔ تو نبی اس سوچ سے کہ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کرو، اس میں شک نہ کرو، نبی کی دعا سے لوگ چمکتے ہیں۔ ایک پرندے نبی کی دعا حاصل کرتی، بہت بڑے کتابوں میں لکھا ہے، غار ثور میں ایک کبوتر کا جوڑا آیا تھا نبی علیہ السلام کے حفاظت کے لیے۔ کافروں نے کہا اگر یہ اندر ہوں گے تو یہ کبوتر اڑ جاتے انڈے، نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، لکھا ہے، تانوی صاحب نے لکھا ہے 2-3 کتابوں میں۔ وہ آ گئے مکہ مدینے میں، جتنے کبوتر ہے اس ایک جوڑی کی اولاد ہے۔ نبی کی دعا حاصل کی، 1400 سال ان کی اولاد مزے کر رہا ہے۔ نبی کی ایک دعا میں اتنی اثر ہے، نبی کی ایک دعا میں۔ یہ ایسے لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، آپ مجمع میں جو حج کے لیے گئے ہیں، جو عمرے کے لیے گئے ہیں، ان کو پتہ چلے کہ وہ کبوتروں کا کتنا احترام کیا جاتا ہے۔ مکہ میں کبوتر چوک ہے، لوگ غلے خریدتے ہیں، بکھیر دیتے ہیں۔ مسجد عائشہ میں جاؤ وہاں ہے، مدینہ میں جاؤ، یہ ایک جوڑی نے نبی کی دعا حاصل کی۔ اس طرح ہم روزانہ ایسے اعمال ہے کہ نبی کی دعا کو حاصل کر سکیں۔ نبی کی دعا بات کو آگے پھیلاؤ، اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ تو یہ باتیں شب جمعے کے سنو، گھر میں بھی، بیوی بچوں کے سامنے بھی بیان کرو۔ مولانا سعید احمد خان صاحب فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں مدرسے نہیں تھے، ہر آدمی دکاندار، زمیندار، تاجر، ملازم کچھ وقت دنیا کچھ وقت دین کے لیے مسجد میں وقت دیتا تھا۔ مسجد میں جو دین سیکھتا تھا پھر گھر میں بیوی بچوں کو سکھاتا تھا۔ مسلمانوں کا ہر گھر مدرسہ تھا، مسلمانوں کا ہر گھر۔ ہم گھر میں چیزیں لے کے آتے، دین کی بات نہیں لیتے۔ قیامت میں سب سے سخت عذاب معرف القرآن نے لکھا ہے اس آدمی کو ہوگا جس کی بیوی بچے غافل اور جاہل۔ یہ دنیاوی تعلیم، یہ علم نہیں ہے، یہ تو دنیا کمانے کا فن ہے۔ تعلیم تو قرآن حدیث کی بات ہے۔ کون کون شب جمعے کی باتیں گھر میں سنائے گا؟ اور میرے پیارے بھی یہ بھی ہے کہ ہمارے اس وقت بہت تبلیغ کے اعتبار سے یعنی ذمہ داریاں ہے، ایک نہیں بہت، اور وقت کم ہے۔ رمضان، اس کے لیے ہم سارے افطاری میں دعا کریں، مستورات کو دعا، یا اللہ سارے تقاضوں کو پورا کریں۔ ایک تقاضا یہ ہم بات میں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے 20 حلقے ہیں، کتنے ہیں کوارٹ میں حلقے؟ 24 حلقے ہیں۔ یہ دعا کرو حلقے سے کم از کم ایک جماعت بغیر ملکوں کے لیے یہ جوڑ پر نام دے، پھر جوڑ سے نکلے یا جون سے، اس کے لیے دعائیں کون کرے گا؟ اپنے مستورات کو بھی دعا پر لگاؤ۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں 6 تاریخ سے 400 آدمی مانگے ہیں جو 3 چلے لگائی ہوئے ایک مہینے کے لیے وہاں رائمنڈ خدمت کے لیے، یا اللہ اس تقاضوں کو بھی پورا کرے۔ تیسرا 4 تاریخ سے جائیں گے 329 آدمی، وہ جوڑ پر جائیں گے لیکن 2-3 دن پہلے جائیں گے وہاں شعبوں میں۔ تو اس طرح میرے پیارے بھائی، ان تقاضوں کے لیے اگر ہم خود کر نہیں، دعا تو کر سکتے ہیں، دعا کے ذریعے سے بھی ہم ان تقاضوں میں حصہ دار بن جاتے ہیں۔ یقین کرو، مدینہ کے انصار آئے، یا رسول اللہ مہاجر لوگ تو ہمیں
ہم دین کے لیے جان لگاتے ہیں، وہ جان مال دونوں لگاتے ہیں، ہم پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عمر پلن پوری فرماتے تھے رحمہ اللہ، کہ جب تم ان کی تعریف کرتے ان کے لیے دعا کرتے تم ان کے ساتھ اجر میں شریک ہو۔ جو آدمی خود عمل نہیں کرتا ہے، عمل کرنے والوں کے لیے، ہمارے پیر صاحب کہتے ہیں کہ حج کے لیے جو لوگ جاتے ہیں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کے حج کو قبول کرے، تو ان کے حج کا اجر ہمیں میں، جو لوگ عمرے کے لیے گئے یا اللہ ان کے عمرے قبول کرے تو ان کے عمروں میں ہمیں شریک ہو گئے۔ جتنے لوگ تمہارے راستے میں پھر رہے ہیں یا اللہ تو ان کی پھرنے کو قبول فرما، ان کو اس کام کے صفات نصیب فرما، وہاں کے ہدایت، تو ہمیں اس کا اجر ملتا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، بہت تھوڑا وقت لیتا ہوں لیکن بات توجہ سے سنو۔ یہ جو کہنے والا ہے یقین کرو جھوٹ نہیں بولتا، ہم خود اندر سے خالی ہے، باتیں کرتے اللہ ہمیں اول نصیب کرے۔ ہاں ہمیں اگر فکر لگتا ہم گھر پر خدا پاک کی قسم ایک رات بھی نہیں دیوانوں کی طرح پھر رہے تھے۔ یہ تو زبان سی بات ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، توجہ سے سنو، ایک آدمی روزانہ پورا قرآن پاک ختم کرتا ہے، 10 پارے نہیں، روزانہ 30 پارے روزانہ پڑھتا ہے، ساری رات نفلیں پڑھتا ہے، ایک رات نہیں، ساری زندگی، پوری رات، ساری زندگی نفلی روزہ رکھتا ہے، روزانہ لاکھوں روپے صدقہ کرتا ہے، ایک دن نہیں۔ یہ 4 عمل میں سے ایک بھی مشکل ہے یا نہیں ہے؟ کوارٹ میں کوئی ہے ایسے جو ساری رات جاگتا ہے؟ رمضان کے علاوہ بھی ساری زندگی نفلی روزے رکھنے والا کوارٹ میں مہینے نہیں لگے، ساری زندگی، اور روزانہ ایک ختم کرنے والا ہمارے علم میں نہیں ہے، کوارٹ میں، آپ کے علم میں ہے؟ رمضان میں اگر ہوگا، لیکن ویسے اور روزانہ لاکھوں روپے، ایک دن نہیں، لاکھوں روپے، یہ بالکل ملفوظات میں۔ یہ 4 کام اگر ایک آدمی بھی کرے، یقین کرو یہ آدمی اس آدمی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے جو امت کے غم میں مارے پھر۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے۔ ابھی ہمارے ذہن بالکل الٹا ہے، اپنے آپ کو سمجھدار کہتے ہیں، لیکن خدا پاک کی قسم یہ سمجھداری قیامت کے دن کھل جائے گی کہ ہم کیا کرنا تھا ہم کیا کر گئے۔ ہم زیادہ عقل والے اپنے آپ کو عقل سمجھتے اور سب سے زیادہ بے وقوف ثابت ہو گئے۔ عقل والے وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کے غم میں لگے ہو، ہم تو مرنے سے پہلے کی زندگی میں دن رات لگے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مرنے سے پہلے نبی علیہ السلام نے عقل مند کو کس کے کہا؟ الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھا، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، یہ تفسیر عثمانی، شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ۔ میں بنو میں گیا تھا، علماء میں جمع تھے، میں یہ بات کرتا، میرے استاد مجھے کہتے تھے کہ بھائی تفسیروں میں تفسیر عثمانی معارف القرآن زیادہ کرو۔ ایک عالم نے کہا کہ سرفراز صفدر صاحب گجرانوالہ والے کہتے ہیں میں نے بہت سے تفسیریں دیکھی، لیکن تفسیر عثمانی سارے تفسیروں کا نچوڑ اس میں ہے، جیسے ان کا نچوڑ۔ ہمارے انگو کے مولانا امین صاحب کہ بیٹے کہتے ہیں میرا باپ تلاوت میں بھی تفسیر مظہری میں عثمانی میں کہا، تفسیر عثمانی میں اس کا ترجمہ کیا ہے، آپ خود دیکھیں، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ۔ جاہدو آرڈر ہے اللہ کا، امر کا صیغہ ہے، اختیاری نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اپنے نفس کو درست کرنے، پوری دنیا کو درستی پر لانے کے لیے پوری محنت کرو، ادھوری محنت نہیں ہے، پوری محنت کرو اپنے نفس کو درست کرنے، پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ یقین کرو، آپ میری بات تعجب سے نہ سنیں، سفید ریش 60 سال کا بوڑھا کبھی زندگی میں آیا ہے کہ یہ دنیا میں جتنے کافر رہتے ان کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا؟ کبھی سوچ آیا ہے کہ ان کو کلمہ پہنچانا میرا فریضہ ہے؟ نبی نے تو یہ پیغام چھوڑا ہے، لا یبقى على وجه الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل۔ روئی زمین پر کوئی کچا پکا مکان، جھوپڑی، پہاڑوں پر کوئی جھوپڑی نہ رہ جائے جو وہاں کلمہ نہ پہنچ جائے۔ تو قاری طیب صاحب کہتے ہیں کلمہ خود نہیں پہنچ سکتا ہے، یہ خبر بمانا انسان ہے، اللہ نے نبی نے پیغام چھوڑا ہے کہ دنیا میں کوئی جھونپڑی بھی تم سے نہ رہ جائے جہاں تم نے اس کلمہ کی دعوت نہ پہنچائی ہو۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ ہمارے ذمہ ہے؟ اپنے نفس کو درست کرنے، پوری دنیا کو درستی پر لانے کے لیے پوری محنت کر، آخر دنیاوی مقاصد کے لیے کتنا محنت کرتے ہو؟ یہ تو آخرت کے دائمی ابدی کا راستہ ہے، اس میں جتنا بھی مشقت ہو رہا ہے انصافاً کم ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ اب خود تفسیر وَاجْتَبَاكُمْ،
آگے جملہ ہے قرآن کا آیت ہے وَاجْتَبَاكُمْ، کیونکہ پورے عالم میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ نے تمہیں چھانٹ لیا، پورے عالم میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ نے تمہیں چھانٹ لیا ہے، تمہارا انتخاب کیا ہے، نبیوں والا کام دیا ہے۔ البدایہ والنہایہ میں حدیث ہے ہم دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی، یا داؤد انی افترست علی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مفترست علی الانبیاء والرسل۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے امت محمدیہ پر وہ ڈیوٹی فرض کی ہے جو ڈیوٹی نبی و رسول پر فرض کرتا تھا۔ وَإِذَا يَأْتُونِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ نُورُهُمْ مِثْلَ نُورِ الْأَنْبِيَاءِ، اس ڈیوٹی کرتے ہوئے قیامت کے دن میرے پاس آئے گی، ان کے چہروں کا نور نبیوں جیسا نور ہوگا۔ اب یہ انشاء نے کچھ وہ واقعہ بتایا بھی اثر سے پہلے، میں نے خود تفسیر مظہری میں دیکھا ہے، تفسیر مظہری میں کہ قیامت کے دن بعض لوگ حساب کتاب سے پہلے جنت کے دروازے پر آئیں گے، فرشتے کہیں گے ابھی تو آپ حساب کتاب کا وہ وقت نہیں، تم کیسے آ گئے؟ وہ کہیں گے ہم نے تو اللہ کی دین پر بھی حساب لگایا تھا، اس کی حساب نہیں کیا تھا۔ فرشتے اللہ کے سامنے عرض کریں گے، اللہ فرمائے گا ان کو رہنے دو، ان کو چھوڑ دو، ان کے موجودگی میں دوسرے لوگوں ان کے سامنے دوسرے لوگوں سے حساب کرنے پر مجھے حیا آتی ہے۔ عبد الوہاب صاحب کی قبر کو اللہ نور سے فرماتے جب ان کے بارے میں بغیر حساب کے جنت کا فیصلہ ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں کہ دین کا تقاضا آتا تھا پھر سب کچھ چھوڑ جاتے، دین کا تقاضا، اس کا مطلب یہ دنیا کا کام نہ کرے، دنیا کا کام کرنا ہے، لیکن دین کا تقاضا ہے جتنا بھی دنیا کا نقصان یا اس کو برداشت کر کے نکلو۔ تو عبد الوہاب صاحب کرتے اس کے حقدار آئیں گے، یا اللہ یہ میرا بیٹا تھا، سب سے پہلے ماں ہی گی، آپ کے راستے میں پھر رہا، میں بیمار تھی، میرے لیے کوئی دوائی لینے والا نہیں تھا، تو ہاں اللہ جنت سے پردے ہٹائے گا، ماں سے کہا جنت چاہتی ہو یا حق چاہتی ہو، یا جنت جاؤ تم، جو بیوی آئے گی، ماں، پورے خاندان کو اس ایک ذریعے سے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن، جو اس کام میں ایسا لگا کہ اس کام کی وجہ سے حقوق رہ گئے۔ میرے پیارے بھائیو، یہ مسائل بیان کرنا نہیں ہے، لیکن بعض لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ کے مسائل کا حل۔ یوسف لدھیانی صاحب کے سوال کیا کہ ایک آدمی تبلیغ میں جاتا ہے، ماں باپ اجازت نہیں دیتے، تو اس کے لیے جانا چاہیے یا ماں باپ کی حکم ماننا ضروری ہے؟ تو فرمایا اگر ماں یا باپ بستر پر پڑا ہو، اٹھ نہیں سکتا ہے، کوئی بیٹا نہیں اور تو پھر تو ماں باپ کی خدمت کرے، لیکن اگر یہ ماں دنیا کے لیے 4 سال کے لیے بھی بیچتا ہے اور تبلیغ کے لیے نہیں چھوڑتا ہے، خدا پاک کی قسم میں نے ان آنکھوں سے اس ایسے ماں باپ کی ماننا گناہ ہے، ایسے ماں باپ کی ماننا بڑے کا حکم ہے، بڑے لا طاعت لمخلوق فی، یہ ایسا ہے جیسے ماں باپ کے کہے کہ فرض نماز کو نہ جاؤ۔ اب تبلیغ کو لوگ کوئی نفل کہتے ہیں، کوئی مستحب۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دعوت کا فریضہ میرے نزدیک نماز کے فریضے سے اہم ہے۔ یہ ایسے زمانے میں یہ بات کی کہ ان میں ایسے علماء تھے کہ شریعت کے آگے بات ان کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میں اپنے صحت کے لیے کھڑا ہونے کے بجائے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز سمجھتا ہوں کہ میرے صحت کو تکلیف پہنچتی ہے کھڑے ہونے سے، تو میں لیکن تبلیغ کے بارے میں اپنی صحت کی رعایت سنگین معصیت سمجھتا ہوں، سنگین معصیت۔ یہ نبیوں کو معاف نہیں کیا ہے۔ آج میں نے کنز العمال میں حدیث دیکھی، توجہ سنو، انشاءاللہ ہم بات مختصر کرتے ہیں، اور پھر تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، یہ 2 کتابوں کے حوالے سے۔ اللہ پاک نے یحییٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ 5 باتیں ہیں بنی اسرائیل کو خود بھی پہنچاؤ، خود بھی اس پر عمل کرو۔ چند دن گزر گئے تو یحییٰ علیہ السلام سے دیری ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو تو اللہ کا حکم آیا ہے، اگر آپ کو اللہ کا حکم پہنچانے میں کچھ وہ ہو، مجبوری ہو تو میں پہنچاؤں گا۔ یحییٰ علیہ السلام کیا کہ نہیں حکم مجھے ملا ہے، یقین کرو میں اگر یہ بات میں اپنے طرف سے کہتا ہوں اللہ میری زبان کو گنگا کر دے، نبی وہ کتاب کی بات ہے آپ کو کرتا ہوں کہ اگر میں نہیں پہنچایا کہ اللہ مجھے زمین میں نہ دنسائے نہ زما یا مجھ پر عذاب نہ آ جائے۔ نبی ڈرتا ہے، ہم نہیں ڈرتے ہیں۔ یہ جتنے پریشانیاں ہیں یہ اس کام کہ نہ کرنے کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، چاہے رمضان اور آپ تو لیلۃ القدر کی دعائیں بھی قبول ہوتی نہیں ہوگی جب امت دعوت والا کام نہیں کرے گی۔ میں اپنے طرف سے نہیں، نبی کی بات پیش کرتا ہوں۔
دعائیں قبول نہیں ہوگی، امت پریشانیوں سے نہیں نکل سکتی ہے۔ پریشانیوں کا مولانا سعید احمد خان صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت جتنے دنیا میں بگاڑ ہے، توجہ سے سنو، بات مختصر کر دو، جتنے دنیا میں بگاڑ ہے، مسلمان کا جان مال دین پر نہیں لگتا۔ مسلمان کا جان مال، یہ مولانا سعید احمد خان صاحب بہت بڑے آدمی، 40 سال مدینہ اور میں تبلیغ کے امیر، دنیا میں جتنا بگاڑ ہے اس کا وجہ کیا ہے کہ مسلمان کا جان مال کس پر لگتا ہے؟ خواہشات پر لگتا ہے، مرنے سے پہلے زندگی دین پر۔ صحابہ کے زمانے میں جان مال لگانے کی 3 مصرفی تھی، سب سے زیادہ صحابہ کا مال دنیا میں دین پہ لانے پر لگتا تھا، سب سے زیادہ دنیا میں۔ دوسرے درجے پر غریب و مسکینوں پر لگتا تھا، چوتھے درجے پر اپنی بیوی بچوں پر۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے، حضرت عثمان نبی علیہ السلام کے پاس ایک وہ آیا آدمی، کچھ مانگا، فرمایا حضرت عثمان کے پاس جاؤ۔ رات کا وقت ہے، حضرت عثمان اپنی بیوی سے لڑتا ہے، شور کرتا ہے کہ یہ چراغ کا وہ کیا ہے، بتی تم نے اونچا رکھا ہے، تیل زیادہ جل رہا ہے۔ وہ آدمی نے باہر سنا، یہ بخیل مجھے کیا دیکھا کہ اپنی بیوی سے جب دروازہ کٹکھٹایا کہ فلانی جگہ سے وہ قافلہ آ رہا ہے، وہ سارے تمہارا ہے۔ حیران ہو گیا، یہاں میں نے سوال کیا سارا قافلہ، ادھر بیوی سے پوچھا یہ کیا؟ اس نے کہا جو اپنے اوپر لگائے گے اس کا اللہ ہمیں ہم سے حساب لے گا، جو دین پر لگائیں گے اللہ ہمیں اس کا حساب دے گا۔ میرے پیارے، اللہ بڑے غیرت والا ہے۔ یہ بھی تفسیر عثمانی میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو جہاد میں 1000 گھوڑے ملے تھے۔ کتنا؟ اس زمانے کی بہترین سواری کیا تھی گھوڑے۔ تو ایک دن اس گھوڑوں کے دیکھنے میں ایسا مشغول ہو گئے کہ اس کا کوئی عمل چھوٹ گیا، تو بڑا غصہ آیا۔ قرآن میں ہے وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا وہ دوسری بات ہے، إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ، آیات کا اس آیت میں لکھا ہے۔ تو تلوار لی کہ میرا حکم، اللہ کا حکم، ان گھوڑوں نے مجھے توڑا، 1000 گھوڑوں کو قربان کر دیا، ان کے گردنیں کاٹتی، ان کے پاؤں کاٹتی۔ اللہ کے حکم میں کے مقابلے میں یہ چیزیں آئی۔ اللہ نے، آپ خود تفسیر عثمانی دیکھ، اللہ نے کہا اے نبی تم نے میرے دین پر غیرت کی، میرے گھوڑوں پر چلتا تھا، ابھی ہوا پر چڑھو۔ اللہ نے تخت مسخر کیا، چھوٹا تخت نہیں تھا۔ مولانا احمد صاحب باولپور میں، ہم زمبابوے سے آ رہے تھے، کراچی مدنی مسجد میں اس کا بیان تھا، جا رہے تھے، بیان تھا، اس نے کہا اتنا بڑا تخت جس میں 6 لاکھ کرسیاں لگتی تھی۔ یہ معارف القرآن میں بھی ہے، کتنے؟ دنیا کے سب سے بڑے جہاز میں 600 آدمی ہوں گے، یہاں 6 لاکھ۔ اور مولانا احمد صاحب عجیب بات کرتے، دنیا والوں نے سب سے تیز جہاز جو بنایا 16,000 میل فی گھنٹہ رفتار سے، وہ چل نہ سکا، جل گیا، لیکن سلیمان علیہ السلام کا تخت 38,000 میل فی گھنٹہ رفتار سے چلتا۔ اللہ نے ایسا تخت، تم قربانی کرو گے اللہ تمہیں چمکائے گا، پہلے گھوڑوں پر چلتا ہے، ابھی ہوا پر چڑھو، تخت پر۔ ہوا مسخر کیا، تخت اتنا تیز چل رہا تھا اور اتنے سواریاں۔ دین اللہ پاک، عبد الرحمن ابن مہدی ترمذی میں حدیث ہے، وہ قسم کھاتا ہے واللہ لا تجد فقط شیء ترکت ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی قسم اس چیز میں تم نقصان نہیں پاؤ گے جس کو تم نے اللہ کے لیے چھوڑا۔ تو میرے پیارے بھائی، ایک درخواست ہے، دیکھو میں نے بیان بہت مختصر کیا، ابھی بیان نہ رکھا، لیکن میرا سوال ہے کہ مطالبے سے پہلے نہ اٹھو، ابھی تو 45 منٹ افطاری کو تقریباً ہے، تو 10 منٹ کی بات ہوگی آپ کو، لیکن کوئی ساتھی اٹھی نہیں، یہ محرومیت کی نشانی ہے۔ مفتی زین العابدین صاحب اس پر بڑا ناراض ہوتے ہیں کہ یہ سمینا واسائنا کی شکل کے بات سنی لیکن ماننے کی، کسی کے انتہائی مجبوری ہو وہ تو ہمیں پتہ نہیں، لیکن ویسے تاریخ کو پہنچ جائیں گے۔ تو پہلا تقاضا تو یہ ہے، آج رمضان کا آخری وہ ہے، عشرہ ہے، آخری شبی جمعہ ہے، پھر رمضان پتہ نہیں خوش نصیبوں کو اس میں ارادے کرنا بھی، جو نقد تیار ہے چلی 3 چلی کے لیے وہ کڑے